أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے مسلمانوں کے سوا کسی اور کو رازدار مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ آپ لوگوں کی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ خواہش کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو آپ لوگوں کے لیے سینوں میں چھپا کے رکھا ہے وہ اس سے بڑھ کر حسد ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم آپ لوگوں کے لیے آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ہا انتم اولاء تحبونہم ولا یحبونکم، اے مسلمانوں تم ایسے ہو کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور آپ لوگ تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ آپ لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو غضب و غصے کی وجہ سے آپ لوگوں کے واسطے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے غصے کی وجہ سے مر جاؤ تم۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر آپ لوگوں کو خوشی پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، آپ لوگوں پہ تکلیف آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم لوگ اپنے دین پہ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو پھر یہ لوگ اپنی تدبیروں سے تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعمال پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر مسلموں پہ اعتماد مت کرو، ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کے سینوں میں آپ لوگوں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، جو ان کے منہ سے جگہ جگہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگ ایسے ہو کہ ان سے تم محبت کرتے ہو اور وہ لوگ آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ وہ تو آپ لوگوں پہ غصے ہو کے اپنے منہ میں انگلیاں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں اگر آپ لوگوں کو خوشی پہنچتی ہے تو غیر مسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ضرر سے حفاظت کے لیے قانون کیا ہے، اپنے دین پہ استقامت اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے اعمال کا اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ واقعی آج امت میں ایک کمزوری یہ آ گئی کہ مسلمان غیر مسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
غیر مسلم ان سے محبت کرتا ہے، حالانکہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ آپ لوگوں سے محبت نہیں فرماتے تو آپ لوگ کیوں ان سے محبت کرتے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے کیوں آپ محبت نہیں کرتے؟ ایک مسلمان ہزاروں غیر مسلموں سے 1000 درجے بڑھ کر ہے، چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو۔ مسلمان کے دل میں ایمان ہے، وہ ذرا برابر بھی نیکی کر رہا ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے۔ غیر مسلم کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ چاہے لاکھوں نیکیاں کرے، ذرا برابر ثواب بھی نہیں مل رہا۔ مسلمان کو اپنے مقام پہ خود اعتماد ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا لباس سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، میرے نبی کے لباس میں سب سے زیادہ برکت ہے، میرے نبی کے طریقوں میں سب سے زیادہ برکتیں ہیں۔ ہمارے بڑی استاذوں میں سے تھے، ایک دن عجیب جملہ فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں کمی کیا چھوڑی ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں؟ عادات کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، معاملات کو دیکھو، عبادات کو دیکھو، سب میں اعلیٰ، پھر ہم کیوں کر دوسری طرف چلے جائیں؟ اس لیے اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کرو، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ غیر مسلموں پہ کوئی اعتماد نہیں، وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کا قلع کما کیا جائے، اور وقتاً فوقتاً ان سے یہ عمل صادر ہوتا رہتا ہے۔ غزوہ خندق میں سب کافروں نے مل کے، یہودی، مشرکین، بنو غطفان کے لوگ، یہ سب کے سب مل گئے، مدینہ منورہ کا محاصرہ کریں گے، اور مدینہ منورہ میں ایک مسلمان بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اطلاع ملی، صحابہ کرام کو جمع کیا کرنا چاہیے؟ ملت کفر ایک ہو چکی ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 250 سال تک رہی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آبادی کے گرد خندق کھودی جائے، حفاظتی آڑ ہوگا، ہم اس طرف اور دشمن باہر مقابلہ کر سکیں گے۔ سخت سردی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈال ہوتے تھے، اور خندق اتنی گہری کھودنی تھی کہ اگر کوئی آدمی اس میں گر جائے تو دوسرے کے سہارے کے بغیر نہ نکل سکے۔ خندق اتنی چھوڑی ہو، خندق کی چوڑائی اتنی ہو کہ عربی نسل کا اعلیٰ گھوڑا اس کو نہ پلانگ سکے۔ صحابہ کرام سخت سردی میں یہ خندق کھودتے تھے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کی طرف جاتے تھے، خود بھی جگہ لی تھی، خود بھی کھودتے تھے، مختلف صحابہ کرام کی جماعتوں پہ چکر لگاتے اور ایک دعا دیتے تھے، اور شعر کی شکل میں دعا دیتے تھے۔
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ زندگی اگر ہے تو وہ تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فانی ہے۔ انصار اور مہاجرین سخت مشقت میں مشغول ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب حضور کی مبارک ذات کے مبارک ہونٹوں سے یہ شعر بار بار کہہ دیا جاتا تو صحابہ کرام یک زبان ہو کے وہ بھی حضور کے جواب میں ایک شعر سنایا کرتے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک ہمارے جسموں میں حرکت ہوگی ہم محمد کی حفاظت کے لیے برابر لڑتے رہیں گے، جس سے حضور کی مبارک ذات کے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کا ہم نے سخت امتحان لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو جھنجھوڑا گیا سخت جھنجھوڑنے کے ساتھ، لیکن یہ صحابہ کی جماعت ڈٹی رہی۔ اس میں ہمارے نبی اور کچھ صحابہ کی 5 نمازیں بھی قضا ہو گئی تھی، اور سخت سردی، اطراف سے دور دراز سے فرشتے آئے اور مدینہ منورہ کے گرد انہوں نے خیمے لگا رکھے تھے۔ باضابطہ طور پہ وہ سالن پکایا جاتا تھا، ہانڈیاں پکائی جاتی تھی۔ ایک طوفان آیا، ہوا آئی، حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مشرکین اور دیگر غیر مسلموں کے مشورے کی خبر لائے؟ آدھی رات گھپ اندھیرا، ہر طرف سے دشمن نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی گئے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو ابو سفیان نے سب کو سرداروں کو جمع کر رکھا تھا اور مشورہ ان کا ہو رہا تھا کہ اب حالات مشکل ہیں، کیا کریں۔ طوفان آیا، خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے، ہانڈیاں الٹ گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہو، کوئی اور خفیہ آ کے ہمارے مشورے میں نہ بیٹھا ہو، اندھیرا ہے۔ صحابی فرماتے میں نے فوراً ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا، کون ہو؟ اس نے مجھے کہا اپنا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب حالات مشکل ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فی الحال واپس لوٹا جائے اور پھر بعد میں جنگ کی تیاری کر کے دوبارہ قدم اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کر کے سب کے سب دوڑنے لگے۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، حضور کی مبارک ذات انتظار میں تھے۔ میں نے بات سنائی، بڑے خوش بڑے خوش۔ اس میں سخت امتحان تھا مسلمانوں پہ، کیونکہ تمام غیر مسلم جمع ہو کے مدینہ منورہ کے گرد وہ خیمے گاڑ کے آئے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ 10,000 سے زائد فوج
مسلمان منافقین سمیت 3000 منافقین بھی واپس لوٹ گئے، صفوں میں آ کے کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، ہم تو واپس چلتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، یہ تو خود ہی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ بجائے اس کے اگر نہ آتے اتنا نقصان نہ ہوتا، جنگ کی صفوں میں آ کے واپس چلا جانا یہ مسلمانوں کے حوصلے کو پست کرانا تھا، لیکن حضور کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ایک ایسی جماعت اللہ نے ہمارے نبی کو دی تھی کہ نہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسی کوئی جماعت آئی ہے، اور نہ تا قیامت کسی جماعت کی وہ آمد کا امکان ہے۔ بدر میں مشورہ ہوا، جنگ ہے، کیا کریں؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جہاد کا مطالبہ کیا، سینہ پیش کرنا ہوگا، سر پیش کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، لڑیں، جب فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم آئیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو یہ کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کا ایک استقلال تھا، ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ جہاد کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے آج ہمارے جوان کھیل کے لیے اثر کو نکلتے ہیں، ایسے صحابہ تلوار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ اگر کوئی نہ نکلتا، ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں، اس کو ایسا بزدل سمجھا جاتا تھا جیسے آج جوانوں میں کوئی جوان کہہ دے کہ میں تو اثر کو کھیلنے نہیں جاتا، ایسا نہ ہو کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ صبح شام کا کھیل ہوتا تھا۔ جہاد اگر صحیح اصول سے کیا جائے، یاد رکھنا یہ مسلمانوں کی سربلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اصول دیے ہیں، اسلام میں پابندی ہے دشمن کی عورتوں کو قتل مت کرو، غیر مسلم میں بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو قتل مت کرو، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ تو قرآن کریم غیر مسلموں سے محبت نہ کرنے کا حکم کرتا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے اور آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق یہ باتیں ان کے منہ سے حسد بغض پہ مبنی ظاہر ہو چکی ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو وہ سینوں میں تمہارے لیے سازشیں چھپا کے رکھے ہیں وہ بہت بڑھ کر ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، یہ آیتوں میں یہ باتیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ہَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، اے مسلمانوں، آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہو، وہ آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، آپ لوگ تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو۔
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں پہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم فرما دیجئے ان کو مر جاؤ اس غصے میں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سینوں میں ہیں ان کو جانتے ہیں۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ لوگوں کو خوشی پہنچتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں غیر مسلم۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے مسلمانوں اگر آپ لوگ اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تو غیر مسلموں کے مکر سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، واقعی اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غیر مسلموں کے سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو ایک بنا، یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسا کیسا بھی ہے ہمارا تو وطن ہے، وطن رہے گا تو ہم رہیں گے۔ یا اللہ اس ملک کو تا قیامت قرآن حدیث کے واسطے بھی قائم و دائم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين يا أرحم الراحمين يا